زندگی میں کچھ واقعات اتنے غیر متوقع اور اچانک ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پچھلے ماہ میرے نندوئی جہانگیر بھائی کے ساتھ ہوا۔ 72 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ تہجد اور فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی ورک شاپ میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، جہاں رپورٹرز کے ساتھ خود بھی مغرب تک مصروف رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے فیملی کو لاہور شفٹ کر دیا تھا، لیکن خود بزنس کی وجہ سے یہیں مقیم تھے۔ کاروں کی ورک شاپ کے اوپر ہی انہوں نے ایک پورشن رہائش کے لیے تعمیر کیا ہوا ہے۔ جمعے کو ورک شاپ میں چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا اکیلے ہی تھے۔ 9 بجے کے قریب سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے تو چکر آنے کی وجہ سے گر گئے۔ جب آنکھ کھلی تو گردن اور بازو میں شدید درد تھا اور آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں۔ بمشکل موبائل اٹھا کر بغیر دیکھے نمبر ڈائل کیا تو بہو کو کال مل گئی۔ اسے حادثے کے متعلق بتایا تو اس نے فوراً ایک قریبی ہمسائے کو کال کر کے ان کی مدد کے لیے کہا۔ ورک شاپ کا گیٹ لاک تھا۔ کچھ قریبی دکانداروں نے سیڑھی لگا کر اندر کو دے کر گیٹ کھولا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ جس ہمسائے کو فون کیا تھا اس نے میرے ہالینڈ کو کال کر کے بتایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں بازوؤں میں ہیئر لائن فریکچر تھا، جبکہ بیک بون نیک سے ٹوٹ گئی تھی اور ایسی ٹوٹی تھی کہ اگر ہلکی سی حرکت بھی کی جاتی تو وہ یا تو نرخرے کی نالی کو دبا کر ہلاکت کا باعث بنتی یا حرام مغز کو متاثر کر کے معذوری کا سبب۔ اس لیے انہیں بالکل سیدھا رکھنے کے لیے کالر لگا کر حرکت نہ کرنے کا کہا گیا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ کے مشہور نیورو سرجن سے رابطہ کیا گیا۔ کچھ کے مطابق اس کا فوری ہیلتھ سرجری کر کے اسکرین ڈالنا تھا، جبکہ زیادہ تر کی رائے میں اسے خود بخود ہیل کرنے کے لیے انتظار کرنا تھا۔ دونوں صورتوں میں رسک تھا کہ ہڈی اپنی جگہ پہ درست طور پہ نہ جڑتی، تب بھی معذوری کا خدشہ تھا، اور اگر سرجری کی بھی جاتی تب بھی جان جانے کا خطرہ تھا کہ جہانگیر بھائی ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ فیملی ممبرز کنفیوز تھے کہ کیا کریں۔ ان کی ایک بیٹی اور بیٹا بائی روڈ راتوں رات کوئٹہ پہنچ گئے۔ میرے مشورے پر ان کی بیٹی نے استخارہ کیا کہ سرجری کی جائے یا کچھ دن انتظار کیا جائے، کہ ہفتے بعد کی بات ہے جب MRI کروائی گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی خود بخود ہی ہیل کرنے لگی تھی اور کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی۔ چونکہ جہانگیر بھائی کو حرکت کرنے سے منع کیا گیا تھا اور علاج کے طور پر انتظار کرنے کے سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ خرم میرے ہسبینڈ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ ان کے لیے پینٹرز کے لیے مخصوص بیڈ لایا گیا، جس پر انہیں بالکل سیدھا لٹا دیا گیا۔ ان کی حالت کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے تیسرے دن سے ہی ضد کرنا شروع کر دی کہ کیتھیڈرل اتار کر انہیں باتھ روم لے جایا جائے۔ مجبوراً انہیں بتانا پڑا کہ سیڑھیوں سے رول ہو کر گرنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم زخمی ہے، چہرے پر بھی ٹانکے لگے ہوئے، اور سب سے خطرناک چوٹ گردن کی ہے۔ ماشاءاللہ جہانگیر بھائی بے حد حوصلے والے اور ہمت والے شخص ہیں۔ انہوں نے دل کو مضبوط رکھا اور کچھ دیر تک مزمل سے رہنے کے بعد پھر سے فارم میں آ گئے۔ ہر کسی کو تسلی دیتے رہے اور ایک دن بھی بیماری کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ایک ہفتے بعد MRI کی رپورٹ میں آل اوکے سن کر تو جناب انہوں نے ضد ہی پکڑ لی کہ میرے بغیر ورک شاپ کا نظام درہم برہم ہے، اس لیے مجھے جانا ہے۔ سب کے اصرار پر موبائل پر ہی ورکرز کو انسٹرکشنز تو دیتے رہے، کبھی ورکرز کو گھر بلا کر انہیں کام بتاتے رہے، مگر دوسرے ہفتے کے اختتام تک ان کا اصرار بڑھ گیا کہ اب میں ٹھیک ہوں، اس لیے مجھے کچھ دیر کے لیے ورک شاپ جانے دیا جائے۔ چاروں ناچار بیٹے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ورک شاپ بھیج دیا گیا۔ 2 دن ورک شاپ گئی تو کہنے لگے بس اب میں ٹھیک ہوں، اس لیے گھر چلتے ہیں۔ خرم نے کہا آپ کے ہاں گیس بھی نہیں آتی، سیڑھیاں اترنا چڑھنا آپ کے لیے خطرناک ہے، اس لیے یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو کچھ دیر ورک شاپ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی نیورو سرجن کو بھی چیک کروا کر ان سے بات کی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ابھی آرام ہی کریں، لیکن جب بندہ 72 سال کی عمر میں بھی کام کا عادی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیڈ پہ اتنے دن بغیر کچھ کیے گزار دے۔ انہوں نے روزانہ ورک شاپ جانا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دن بدن بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن شاید اب وہ پہلے کی طرح ایک دن کوئٹہ سے کراچی اور اگلے دن کراچی سے کوئٹہ بائی روڈ کار کے ذریعے سفر نہ کر سکیں گے، نہ ہی اب اکیلے کوئٹہ میں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہیں اپنا جمع جمایا کاروبار بیچ کر لاہور میں نئے سرے سے کام کا آغاز کرنا ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں بھی جلد ہی اپنا کاروبار سیٹ کر لیں گے، کیونکہ جب انسان محنت کرے، اپنی پوری کوشش کرے، تو کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔
دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں، آمین۔